بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کرنے والوں کی منزل اور ذکر کرنے والوں کا مقام کیا ہے، اس پر ہماری بات چل رہی تھی۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ یہ بہت ہی کہنا چاہیے گہری بات ہے، غور کریں۔ تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِی مجھے یاد کرو۔ کون یاد کرے گا؟ مالک ہے نا، اس کے مملوک، اس کی ملکیت میں جو بندے ہیں، اس کے بندے اس کو یاد کریں تو وہ اسے یاد کرے گا۔ ان کی منزل کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ذرا پہچانیں ان آیات کی روشنی میں۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب غور کیجئے، کیا اس سے بڑھ کر بھی بندے کی کوئی عزت افزائی ہو سکتی ہے؟ کوئی اور مقام و مرتبہ آپ کو چاہیے اس کے علاوہ بھی کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا مالک و خالق ہمیں یاد کرے اور ہم سے بہتر محفل میں ہمیں یاد کرے؟ تصور کیجئے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کہاں ہے، آپ کی منزل کیا ہے۔ مالک کا احسان تو ہر قدم پر ہم پر ہے، اپنے بندوں پر ہے، جس کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن ذرا آپ اور میں غور کریں کہ اپنے رب کریم کی بندہ نوازی کا اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں، کیسے سوچ سکتے ہیں۔ جو ہمارے مالک نے ہم پر انعام کیا ہے، جیسے کہ رسول علیہ السلام بھیجے، انبیاء بھیجے، ہدایت کی توفیق بخشی، شوق و محبت کا جذبہ عطا فرمایا، ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، نعمتوں کا شکر کریں اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی نہ کریں، غفلت میں وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ ناشکری میں آتا ہے۔ ناشکری کریں گے تو کیا ہے؟ ناشکری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مالک کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ یاد کرنا اور بھول جانا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں، اور ذکرہ قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکرہ فرمایا ہے، قرآن کو بھی ذکرہ کہتے ہیں۔ ذکر یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یاد کرنا، کسی کا، آپ جب اردو میں تو ویسے بولتے ہیں نا، کسی کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، تو اس کا معنی بھی یاد کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور ذکر کا معنی زبان سے یاد کرنا بھی ہے اور دل اور عمل سے بھی، کہ کبھی آپ اپنے عمل کے ذریعے سے کسی کو یاد کرتے ہیں، دل سے یاد کرتے ہیں اور زبان سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اردو میں ہم بھولنا کہتے ہیں اور عربی میں نسیان کہتے ہیں۔ تو یہ نسیان، ذکر جو ہے نسیان کی ضد ہے، ایک دوسرے کی اپوزٹس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دہانی کرائی ہے، یاد کرو۔ اگر آپ یہاں دیکھیں گے نا، فا آ رہا ہے نا، فَاذْكُرُونِی، تو اس فا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ذریعے سے جو نعمتیں تم پر پوری کی ہیں، جو تم پر انعام کیا ہے، تو سو تم پر بھی لازم ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور یاد رکھو، بھولنا نہیں ہے، کسی بھی وقت میں اپنے مالک کو بھولنا نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 135 میں کہ اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جانوں پر ظلم سے مراد یہ کہ غلطی، گناہ، نافرمانی، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، سو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے، نیکی کا حکم کر دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ برائی سے منع کرنا بہت بڑا کام ہے، نیکی کا حکم دینا پھر بھی قدرے آسان ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو وہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز جو لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے یاد کر لیا ہے کہ روزانہ 1,00,000 یہ پڑھنا ہے اور 1,000 یہ پڑھنا ہے زبان سے، یعنی ذکر اللہ کی، اللہ کی ضربیں لگانی ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ آپ کچھ چیزوں کو پکڑ لینا، کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ اپنی مرضی کی بات نہیں چلے گی۔ اللہ کے احکام کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس کو بھلانا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ سب سے بڑی آپ کی یعنی مراد کیا ہے؟ کہ آپ کا مالک آپ کو مل جائے نا، آپ کے مالک کا قرب آپ کو مل جائے۔ اس سے بڑی اور مراد کیا ہو سکتی ہے؟ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کو یاد کرنے کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے، بزرگی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو یاد کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے 7405 پر، یہ بھی آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مالک اپنے بندوں کے ذکر کو کتنا پسند فرماتے ہیں، کہ اس کا بندہ، جو مالک کا بندہ ہے، جو مالک کی مملوک اور ملکیت ہے، وہ اپنے مالک کو یاد رکھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے؟ حدیث قدسی کہتے ہیں اسے، کہ اللہ تعالیٰ ہی بیان کرتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ یقول اللہ تعالی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ میں اپنے بندے کے اس یقین کے مطابق ہوں جو وہ میری طرف سے یعنی میرے بارے میں رکھتا ہے میرا بندہ، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے نا، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں آپ ذرا تصور کریں کہ اگر پتہ چلتا ہے نا آپ کو کہ بادشاہ سلامت اپنی محفل میں آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، لوگوں سے آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ تو نہیں تھے بادشاہ کے دربار میں، لیکن بادشاہ سلامت آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کا پوچھ رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ اب ذرا ان باتوں میں غور کیجئے کہ بادشاہ سلامت آپ کو، دنیا کا بادشاہ، یہ جو بادشاہ ایسا ہے جس کی بادشاہی عارضی ہے، جو بھول جاتا ہے، جو بیمار ہو جاتا ہے، جو سو جاتا ہے، جو تھک جاتا ہے، جو پریشان ہو جاتا ہے، وہی بادشاہ اگر آپ کو یاد کر لے تو آپ پھولے نہیں سماتے۔ پتہ ہی کہاں کہاں لوگوں کو بتاتے ہیں بادشاہ سلامت مجھے یاد کر رہے تھے، بادشاہ نے مجھے بلایا تھا، بادشاہ نے میری دعوت کی تھی۔ یہ دنیاوی بادشاہوں کے پاس اگر آپ کا آنا جانا ہو اور آپ کی تھوڑی سی دیکھ بھال ہو اور تھوڑی سی آپ کی وہاں پر آؤ بھگت ہو تو آپ کا کیا حال ہو جاتا ہے، اپنے حال ہو جاتے ہو۔ اور وہ مالک جس کی بادشاہی پرانی نہیں ہوگی، اگر وہ آپ کو یاد کرے، اگر اس سے آپ اپنا حسن ظن رکھیں کہ نہیں میرا مالک ہے، میرا مالک جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے گا وہ اچھا ہی ہوگا، جیسے کہ بی بی ہاجرہ نے کیا تھا۔ بی بی ہاجرہ نے جنگل میں کیا کیا تھا کہ میرے مالک کا حکم ہے جنگل میں چھوڑ جاؤ، بس میرا مالک مجھے ضائع تو نہیں کرے گا۔ اب ذرا آپ ان کے یقین کا ذرا ایک خاتون آپ جیسے کہتے ہیں نا عورتوں کے بارے میں لوگ بہت سارے لطیفے بناتے ہیں، وہ غور کریں کہ ان کا یقین دیکھیں اپنے مالک سے کیسا حسن ظن ہے کہ میرے مالک کا جو حکم ہے وہ یقینی طور پر حکمت سے بھرپور ہے اور اس کا جو حکم ہے وہی ہمارے لیے خیر کا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم تو ایسی محفلوں میں یاد کرو گے جو تمہاری مجالس تو ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے نقص اور نقائص سے بھرپور ہوتی ہیں، نقائص سے خالی نہیں ہوتی تمہاری مجالسیں جو ہوتی ہیں، محافل جو ہوتی ہیں، محفلیں۔ لیکن اللہ کی مجلس، اللہ کی محفل کیسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں اپنے بندوں کو۔ سوچئے ذرا، اور تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب تم مجھے یاد کرتے ہو، جب اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے دل میں ہی یاد کرتے ہیں۔ جب آپ فی نفس ہی یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی فی نفس ہی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے اس یاد کا، آپ کا مقام، آپ کی منزل کیا ہے، یاد کرنے والوں کی منزل کیا ہے، وہ ذرا خود تصور کریں کہ ان کی منزل اپنے رب کا دربار ہے، مالک حقیقی کا دربار ہے، جو ابدی و سرمدی و دائمی ہے، جو عارضی نہیں ہے، وہ مالک جو بھولتا نہیں ہے، اس کے دربار میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے، وہاں آپ کی عزت افزائی ہے۔ اگر آپ اس سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے اس میں آپ کے لیے خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت خیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو بندوں کو چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے مالک کو یاد رکھیں، ہر کام میں جو بھی کام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں سونے سے پہلے بھی اپنے مالک کو یاد رکھیں، جاگ رہے ہیں تو جاگنے میں بھی اپنے مالک کو یاد رکھیں، کھانا کھا رہے ہیں تو اپنے مالک کو یاد رکھیں کہ کھانا کیسے ہے، کھانے کو جو کھانے کا طریقہ کار ہے اور یہ ہمارا کھانا بھی کیسا ہونا چاہیے، حلال ہے، یہ مالک کے حکم کے مطابق کمایا ہے اس کھانے کو جو کھانے جا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، غریبوں کو حق دیا ہے، حقداروں کا حق دیا ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا۔ تو آپ یہ ساری چیزیں ذرا غور کریں، اور زبانیں بھی یاد رکھنا ہے، زبان سے بھی۔ حدیث شریف میں، ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی زبانیں بھی یاد کریں، دل میں بھی یاد کریں، اور اپنے عمل سے بھی ثابت کریں کہ آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اور اگر آپ زبان سے اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں لیکن آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کی نعمت کے مطابق نہ ہو تو وہ یاد کرنا نہیں ہے، وہ شکر کرنا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا شکر بھی کرو۔ شکر کیسے کرو؟ وشکرولی، شکر کرو، زبان سے بھی شکر کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ سبا میں، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو۔ عمل کرو کیسے؟ کہ اللہ کا شکریہ ادا ہو، تو عمل نعمت کے مطابق ہو، یہ سمجھیے، ورنہ ناشکری ہوگی۔ اور پتہ ہے آپ کو ناشکری کیا ہے؟ ناشکری یہ کفر تک لے جاتی ہے، ہر ناشکری۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل نہ کرنا یہ آپ کو کفر تک بھی لے جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم زبان سے الحمدللہ کہہ لیتے ہیں لیکن ہمارا عمل اس سے خالی ہوتا ہے۔ الحمدللہ کا ہم ترجمہ نہیں جانتے کہ ہم نے اپنی زبان سے کتنی بڑی بات کہی ہے، الحمدللہ، اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، لیکن ذرا دیکھیے کہ اس حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے۔ فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم،
کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر اور تمہارے شہنشاہ کے یہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ تو ذرا غور کیجئے کہ کیا ہے یہ چیز، کیا ہے بتائیے؟ درجات میں سب سے زیادہ آپ بلند ہو جائیں اور تمہارے لیے سونا چاندی صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، تو سونا چاندی صدقہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا غرض ہے؟ غرض و غایت تو ہوتی ہے نا، ہر کام کی کوئی غرض و غایت ہوتی ہے نا، کوئی مقصد و مقصود ہوتا ہے نا، کہ آپ سونا خرچ کر رہے ہیں، چاندی خرچ کر رہے ہیں، اتنی عزیز پسندیدہ چیز سونا چاندی کس کو نہیں پسند ہوتا، اور یہ خرچ کر رہے ہیں آپ، کیا ہے پیچھے وجہ؟ اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ تو یہ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، تو جیسے سونا چاندی خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو چونکہ اگر آپ کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، نہیں خرچ کر سکتے، تو اللہ کو اگر آپ یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو یہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے جو آپ اپنے مالک کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، ہر عمل میں، ہر کام میں، سونے جاگنے میں، ملنے جلنے میں، آنے جانے میں، ہر عمل میں، معاملات کرنے میں اپنے مالک کو یاد رکھتے ہیں، تو یہ آپ کے سونا چاندی صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ نے بسا اوقات سونا چاندی یوں ہی صدقہ کر دیا بغیر کسی نیت، بغیر کسی ارادے کے، آپ نے ایسے ہی دے دیا کسی کو، کبھی آپ نے ناموری کے لیے، واہوائی کے لیے، تعریف کے لیے دے دیا کہ پیچھے آپ کو اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، تو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جو آپ یاد رکھتے ہیں ہر معاملے میں، وہ آپ کا زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مالک کو یاد کر رہے ہیں تو اب آپ سونا چاندی صدقہ نہ کریں، نہیں، ہر چیز مقصود یہ ہے کہ مالک کو یاد کریں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تم کو اس بات کی خبر نہ دوں، کیا ایسا عمل تمہیں نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر ہے؟ سب اعمال سے بہتر یہی کہ اپنے مالک کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ اور آج اگر آپ اپنی زندگی پہ غور کریں تو حقیقی بات یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنے مالک کو بھول گئے ہیں۔ سب کچھ کر تو رہے ہیں لیکن مالک کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ایک رسم، ایک عادت کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ لوگوں کی طرح ہیں، اور جو یاد نہیں رکھتے وہ مردہ لوگوں کی طرح ہیں۔ اتنا فرق ہے اللہ کو یاد رکھنے والے اور اللہ کو یاد نہ رکھنے والے، ان دونوں میں اتنا زمین و آسمان کا فرق ہے کہ زندہ اور مردہ کی سی مثال ہے۔ تو اب آپ خود اس تصور کریں کہ مردہ آپ کے کس کام آ سکتا ہے؟ مرا ہوا انسان آپ کی کیا کام آ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کام آ سکتا، لیکن ایک زندہ ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کا سہارا بن سکتا ہے، وسیلہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زندہ لوگوں میں شامل ہوں، شمار ہوں، قبول ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، تم اپنے مالک کو، اپنے مولا کو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے۔ یہی تمہاری منزل ہے اور یہی تمہارا مقصود ہونا چاہیے، یہی تمہارا مقام و مرتبہ ہے۔ تمہیں وہ مقام و مرتبہ ملے گا جو کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ جو ہر وقت اپنے مالک کو یاد رکھتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق دے۔